حضرت شمس نے اپنی مثنوی میں ایک اور ہیڈنگ لگایا ہے اور وہ ہے در بیان وضو، یعنی وضو کے بیان میں پہلے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس پر کیا تعلیمات ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخرہ، یعنی اے ایمان والو جب نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ بخاری مسلم میں وضو پر بہت سی حدیثیں ہیں جو ہم سب نے سن رکھی ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلوایا اور فرمایا کہ بھائی کون سا عمل کرتے ہو؟ میں رات کو جنت میں تھا اور آپ کے قدموں کی آوازیں وہاں آ رہی تھیں۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضور اذان کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو تازہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی پھر اسی سبب سے معلوم ہوا عبادت کے لیے وضو طریقہ بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حالت وضو میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شمس تبریز اس پر کیا لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چوئی گوہر محمد مصطفیٰ سفت وضورا صلاح المومنین گفت، فرماتے ہیں کہ بھائی یہ موتی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پروئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وضو میں مومنوں کی اصلاح ہے، یعنی جو باوضو رہا وہ حفاظت میں رہا، یہ وہی کلام ہے۔ آگے فرماتے ہیں بباید بودیم با طہارت بظاہر ہم بباطن با طہارت، فرماتے ہیں بھائی ہمیں با طہارت رہنا چاہیے، اور طہارت یہ ہے کہ ظاہر بھی پاک ہو اور ہمارا باطن بھی پاک ہو۔ آگے فرماتے ہیں بود ظاہر طہارت از نجاست طہارت باطن آمد از خباست، فرماتے ہیں ظاہری طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان نجاست سے پاک ہو، یعنی جو پلید چیزیں ہیں ان سے، اور باطنی طہارت سے مراد ہے کہ انسان خباثت سے پاک ہو۔ آگے فرماتے ہیں سخن با کس مگو الا ضرورت، فرماتے ہیں لوگوں سے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، صرف ضرورت کے وقت بات کرنی چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ خلل تانا افتد در حضورت، تاکہ آپ کی حضوری میں خلل نہ پڑے۔ آگے فرماتے ہیں بخود و از جملہ عالم جدا باش، بھائی اپنے آپ سے بھی کٹ جاؤ بلکہ پوری دنیا سے کٹ جاؤ۔ بہر حالے کے باشی با خدا باش، اور جس حال میں بھی ہو تمہارا جو خیال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، جس حال میں بھی ہو اللہ کے ساتھ جڑ کے رہو۔ آگے فرماتے ہیں بہر جائے کہ باشی ذکر می گو بہر حال خدا را شکر می گو، بھائی جس جگہ بھی ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو اور جس حال میں بھی ہو اس کا شکر کرتے رہو۔ حواس خمسہ را چوں دزد بر بند چوں بستی دزد ایمن باش می خند، پھر فرماتے ہیں کہ وضو اور ذکر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے حواس خمسہ ہیں ان کو چور کی طرح باندھ دینا ہے، اور جب تم نے اس چور کو باندھ دیا تو بس اب تم امن میں ہو، خوش ہو جاؤ۔ آگے مزید فرماتے ہیں چوں شب آیت بباید بود قائم، شب آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شب بیداری کرنی ہے۔ چوں روز آیت بباید بود سائم، اور جب دن آئے تو پھر روزہ رکھو۔ آخری شعر ہے شب و روزت چوں گردت بات و یکساں نمائد کار مشکل بر تو آساں، ماتے ہیں جب دائم وضو، دائم ذکر، دائم شب بیداری اور روزے سے جب تیرے دن رات ایک جیسے ہو جائیں گے، اللہ کے رستے کی تمام مشکلات تم پر آسان ہو جائیں گی۔ ناظرین، حضرت شمس صوفیہ کے سردار ہیں اور مولانا روم کے پیر ہیں۔ ان کی وضو پر یہ تعلیم اسلام کے پیرالل ایک اور دین ہے یا یہی اسلام کی اصلی شکل ہے؟ اس پر فیصلہ بھی آپ خود ہی کریں گے۔ کیا ایسے صوفیہ و صالحین کو آج کل جو لوگ کافر و مشرک کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط؟ یہ فیصلہ بھی آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ وقت کی کمی کے باعث ہم ساری مثنوی اس پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے۔ اب آخر پہ حضرت شمس نے بصیرت پر جو کلام لکھے ہیں وہ بھی آپ کی نظر کرتے ہیں، لیکن اپنے طریقے کے مطابق پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث بصیرت پر کیا کہتے ہیں۔ سورہ حج میں ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب،
यानी आंखें अंधी नहीं होती, लोगों के दिल अंधे हो जाते हैं। बुखारी की पहली जिल्द में एक हदीस शरीफ है, इत्तकू फिरासतिल मोमिन यंजुरु बिनूरिल्लाहि, यानी मोमिन की फिरासत से डरना क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मालूम हुआ कि कुछ लोग तो दिल के अंधे होते हैं, लेकिन जिनके दिल अंधे नहीं होते वो अपने दिल से ज़रूर देखते हैं। शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े वली हैं कि आपने अपनी बसीरत से जो कुछ देखा है वो इस मसनवी में बयान कर दिया है। आइए हम इसकी तरफ ऊद करते हैं। फरमाते हैं बगोयम हमद रब्बुल आलमीरा, कि भाई इब्तदा में मैं अल्लाह की हमद करता हूँ, अता करदा बरमन अक्ल दीरा, जिसने मुझे अकल भी दी है, दीन भी दिया है। आगे लिखते हैं दुरूद मुस्तफ़ा बाज़ सनाइश, अल्लाह की हमद के बाद भाई मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूँ। फरिस्तम अज दिलो जान बासफ़ाइश, और कैसे दुरूद भेजता हूँ? दिल और जान की सफाई के साथ। आगे मज़ीद फरमाते हैं मकाम चंद सालिक बिगोयम, अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों के लिए भाई चंद मकामात बयान करने लगा हूँ। दरां गुफ्तन अज हक तौफीक जोयम, और ये बयान करने के लिए मैं अल्लाह ताला से तौफीक की भी इल्तिजा करता हूँ। मज़ीद लिखते हैं सलूक मुख्तसर मौजू जामे, मानते हैं कि भाई मेरा है सलूक बड़ा मुख्तसर और जामे अंदाज में बयान करने जा रहा हूँ। बनज़्म आरा बेगुफ्तम बादशाह में फरमाते हैं कि शायरी के अंदाज में पेश करूँगा। ए मुसाफिर रहे तरीक़त, अब कान लगा ले,